أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس چند آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتیں، پاکیزہ چیزیں حلال فرمانے کا ذکر فرمایا۔ ان احسانات کے بدلہ میں ایمان والوں کا دل شکر گزاری سے لبریز ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جس رب تعالی نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے حضور سجدہ کرے۔ اسی تناظر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب بھی نماز کا ارادہ کرو اے اہل ایمان پاک صاف ہو کر آؤ، اگر بے وضو ہو تو وضو کر کے آؤ، چنانچہ وضو کے فرائض ذکر فرمائے۔ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونا، دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک، لہذا دھو، یہ ہوا تمہارا وضو۔ اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر غسل کر کے آؤ اور اچھی طرح پاک ہو کر آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو، خوب پاکی، پورا جسم دھونا، جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے پہنچانا، گلے میں غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک ممکن ہے پہنچانا، یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ پورا جسم دھوئے، بال برابر بھی جگہ خشک نہ ہو، اور پھر غرارہ کرے، گلے میں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن پہنچائے، اور ناک میں پانی ڈالے جہاں تک پہنچانا ممکن پہنچائے۔ فرما وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً۔ اللہ کا احسان دیکھیے کہ اگر کوئی شخص پانی کے ذریعے پاک ہونے پر قادر نہیں، ناپاک ہے تو غسل کرنے پر، وضو نہیں تو وضو کرنے پر، تو اس کا حل یہ دیا کہ تیمم کرے۔ قدرت کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پانی دستیاب ہی نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پانی دستیاب ہے لیکن پانی کا استعمال ممکن نہیں۔ طبعا ممکن نہیں کہ پانی استعمال کرے تو مرض بڑھ جائے گا، مریض ایسا ہے
ان دونوں صورتوں کے اندر یعنی جب پانی کے استعمال پر قدرت نہیں تو حکم دیا کہ تیمم کرے فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کے لیے پاک مٹی کا قصد کرے۔ یہ بھی اللہ کا احسان کہ پاکی کے طریقے بتائے جس سے ظاہری پاکی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی بھی، مطلب وضو سے، چاہے تیمم سے ہو، پانی سے ہو، غسل سے، چاہے تیمم سے ہو، پانی سے ہو، گناہ بھی جڑتے ہیں۔ بہرحال تیمم کے 3 فرائض ذکر فرمائے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرے کا مسح کرنا کرے، پہلے پاک مٹی کا قصد کرنا یعنی تیمم کی نیت کرنا، پھر چہرے کا مسح کرنا، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، اور اسی مٹی سے پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ ارشاد فرمایا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ کیا زبردست جملہ ہے، محبت بھرا، حقیقت افروز۔ فرمایا اللہ تمہیں کسی تنگی میں، مشقت میں، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، یہ وضو اور یہ غسل اور نہ ہو تو تیمم، بلکہ اللہ تو تم پر مہربان ہیں، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تم پاک ہو کر آؤ۔ یہ طہارت بھی، پاکی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اس طہارت پاکی کے بعد جو سجدے ہوں گے اس پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیں۔ لعلکم تشکرون، یہ احکامات اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو، شکر گزار بندے بنو۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔